بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم ابتدا ہی سے پھوٹ کا شکار نظر آ رہا ہے، اور یہ پھوٹ بڑی شدید ہے۔ اس کے جو اختلافات کی نوعیت ہے وہ بھی بہت عجیب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم لندن میں مقیم اور پھر مجرم میاں نواز شریف کی اے پی سی میں کی گئی تقریر کا پوسٹ مارٹم پاکستان کے شہریوں نے کیا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیوں کہا ہے کہ یہ جو بغاوت کا مقدمہ ہے یہ اپوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اپوزیشن کی بات کریں۔ اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کے نام پر متحد ہوئیں، اور پی ڈی ایم کے ساتھ پھر انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ حکومت کو چلتا کرنے کے لیے، گھر بھیجنے کے لیے جو اتحاد ہے اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے کارڈز اس سلسلے میں بڑے اچھے کھیل رہے تھے، اور مولانا صاحب نے اپنا جو سربراہی کا فیصلہ ہے وہ میاں نواز شریف سے کروایا۔ میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد ان کی جماعت نے اس پر مہر لگائی، پھر کچھ دیگر جماعتیں بھی اس بات کی حامی تھیں۔ مولانا صاحب کی اپنی جماعت کا ووٹ مولانا صاحب کے حق میں تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں جب سربراہی کا فیصلہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پس و پیش سے کام لیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پر متفق نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ جماعت جو استعفے دینے میں سب سے زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اسٹیک پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مفادات ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی مولانا صاحب کو سربراہی دے دی جائے اس کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھی، مگر پھر بجھے دل کے ساتھ پیپلز پارٹی مان گئی۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی مولانا صاحب کو سربراہی دے دی، لیکن اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ایک دوسرے سے رابطہ جاری رکھا اور کہا کہ اس سلسلے میں کچھ مزید فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب جو کل اجلاس ہوا، رات میں اس کا اعلان کیا اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان کے اجلاس کے بعد، جو رہنما ہیں انہوں نے، شاہد نقان عباسی صاحب موجود تھے، عبدالغفور حیدری صاحب موجود تھے، اور اے این پی کی نمائندگی تھی، دیگر جماعتیں موجود تھیں۔ تو یہاں پر جو پھوٹ ہے یہ صاف طور پر نظر آئی، اور یہ جو سانجھے کی ہنڈیا ہے یہ بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ مطلب ایسا نہیں ہوا کہ اجلاس کے اندر جو اختلافات تھے باہر آ کر اس پر چپ رہو۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے مولانا صاحب گئے تھے جب کچھ عرصہ پہلے میاں شہباز شریف کے پاس، تو اندر جا کر کافی کچھ لے دے ہوئی، اور میاں شہباز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے، باہر آ کر مولانا صاحب نے چال چلی اور کہا کہ شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہی بلاول والے معاملے میں ہوا، شہباز شریف صاحب نے کہا میں ذمہ داری جوان کندھوں پر ڈالنا چاہتا ہوں، اور بلاول نے کہا کہ اب شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے، ہمیں لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جان چھوڑا لی تھی۔ جو اجلاس تھا اے پی سی کا اس میں بھی لڑائی ہوئی، اور اس میں بلاول نے میاں صاحب سے کہا پاکستان آ جائیں، میں استعفے آپ کو دیتا ہوں، آپ دے دیں۔ تو میاں صاحب نے جو ہے وہ اس پر باقاعدہ لڑائی سی ہو گئی تھی۔ لیکن اب یہاں جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ایک بار پھر مولانا صاحب کو سربراہی ملنی ہے، کتنے عرصے کے لیے ملنی ہے، یہ سربراہی کیسی، اس پر بات ہوئی اور باقاعدہ لڑائی سی ہو گئی۔ اور اس لڑائی میں سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ مولانا صاحب کو سربراہی دی گئی ہے، اس پر ہمارے تحفظات ہیں مگر ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن یہ سربراہی مولانا صاحب کی جو ہے وہ مستقل ہے یا نہیں، اس کو طے کریں۔ اے این پی نے بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، اس کے بعد مینگل صاحب کی پارٹی نے بھی ساتھ دیا، قومی وطن پارٹی نے بھی اس کا ساتھ دیا، نیشنل پارٹی نے بھی ساتھ دیا۔ 5 جماعتیں اس اتحاد میں ایک طرف ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ جو مولانا صاحب کی سربراہی ہے یہ مستقل نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا کریں کہ روٹیشن پہ لے آئیں، کہ 1 مہینہ یا 15 دن 20 دن جیسے بھی رکھنا ہے اس کا فیصلہ کر لیں گے، لیکن سربراہی روٹیشن پر ہو، مولانا صاحب سربراہ، بلاول صاحب سربراہ، پھر نون لیگ سے ایک سربراہ، پھر اس کے بعد مریم یا شاہد نقان عباسی صاحب، پھر اس کے بعد اے این پی سے سربراہ، تو اس کی سربراہی جو ہے وہ روٹیشن پر لے آئیں۔ تو اس بات پر بھی اعتراض ہوا کہ بعض جماعتیں اس اجلاس میں جو ہیں شامل وہ بہت چھوٹی ہیں، تو مولانا صاحب کی جماعت کو تانا دیا گیا کہ آپ کی جو اسمبلی میں نمائندگی ہے وہ بھی چھوٹی ہے، تو آپ ہمیں کس بات کا تانا دے رہے ہیں۔ تو باقاعدہ لڑائی ہو گئی۔ یہاں پر اس لڑائی کے بعد جو ہے مولانا صاحب نے کی جماعت نے یہ کہا، عبدالغفور حیدری صاحب نے، کہ سڑکوں پر پاور لانے کا، سڑکوں پر لوگ لانے کا تو جو ہے وہ ہمارے پاس دم ہے، آپ لوگوں میں تو یہ دم ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ تو پہلے بھی جو ہے وہ نہیں آئے تھے جب ہم بلا رہے تھے۔
تو پھر دوبارہ لڑائی بگڑ گئی. لیکن بہرحال یہ وہ موقع تھا کہ جس پر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ابھی ہمیں باہر جا کر میڈیا کو فیس کرنا ہے. تو میڈیا کو فیس کرتے وقت یہ لڑائی سامنے نہیں آنی چاہیے. لیکن اس بات پر تب بھی اتفاق نہیں ہو کہ باہر جا کر بتانا کیا ہے. تو پھر یہ لوگ باہر آئے اور باہر آ کر جب سربراہی پر بات ہوئی، شاہد خاقان عباسی صاحب کھڑے ہوئے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیفٹ ہینڈ پر غفور حیدری کھڑے تھے، رائٹ ہینڈ پر میاں افتخار کھڑے تھے. تو اس موقع پر بات ہوئی، صحافیوں نے پوچھا کہ جی خبر یہ آ رہی ہے کہ اختلاف ہے مسلم لیگ نون کا باقی جماعتوں کا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ غفور حیدری صاحب کھڑے ہیں، مولانا صاحب مسلم لیگ میں ہیں، غفور حیدری صاحب مسلم لیگ نون میں ہیں، میاں افتخار صاحب مسلم لیگ نون میں ہیں، مسلم لیگ میں ہیں. تو یہ ہم سب ایک ہیں. تو پھر اس کے بعد عہدوں کی بات ہوئی، سربراہی کی بات ہوئی. تو میاں افتخار صاحب نے یہ کہا کہ جو عہدے ہیں یہ روٹیشن پر ہوں گے، اور یہ صحافیوں کے سامنے کہا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ نہیں، عہدے مستقل ہوں گے، مولانا صاحب کی سربراہی مستقل ہے. تو نون لیگ جو ہے وہ سربراہی مستقل مولانا صاحب کو دینے پر تیار ہے، لیکن باقی جماعتیں تیار نہیں ہیں. اندر اجلاس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، میاں افتخار حسین صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر سربراہی مستقل مولانا صاحب کے پاس ہے تو ہم اس سے الگ ہو جائیں گے. یہی موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، قومی وطن پارٹی کا ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کا ہے، BNP منگل کا یہی موقف ہے کہ ہم مولانا صاحب کی مستقل سربراہی میں اس اتحاد کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پر بعد میں بات کر لیں گے. ابھی فوری طور پر تو اس اتحاد کو ہم ذلیل ہو جائیں گے لوگوں کے سامنے اگر ہم فوراً توڑ دیں گے، تو ایسا نہیں کرتے. تو یہ ابھی کچھ وقت کے لیے ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا غیر فطری اتحاد ہے. مولانا صاحب شدید رائٹ کے مذہبی جماعت کے سربراہ، میاں نواز شریف کی جماعت سینٹر رائٹ کی جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی شدید لیفٹ کی جماعت، ANP لیفٹ کی جماعت. BNP کی سیاست کا اپنا طریقہ ہے. نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی، یہ اپنے جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں یہ، اور یہ ان کی وہ جو مین اسٹریم پارٹی ہے وہ حیثیت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام جماعتیں اپنی اپنی جگہ ان سب کی اہمیت ہے، لیکن وہ حیثیت جو اتحاد میں بڑی جماعتوں کی وہ نہیں ہے. تو اس جگہ مولانا صاحب کے معاملے پر اس اتحاد میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور شدید پھوٹ ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم بات کریں گے، مولانا صاحب لاہور بھی آ گئے. مولانا صاحب لاہور میں آج کچھ ملاقاتیں وغیرہ کریں گے، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن لاہور میں ان کی جو بیسیکلی ملاقاتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈرز کے ساتھ ہیں، اور ممکنہ طور پر وہ مریم نواز سے بھی مل سکتے ہیں. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کا معاملہ میں نے آپ سے کہا تھا. تو شہریوں نے، پاکستان کے شہریوں نے میاں نواز شریف صاحب کی APC میں جو تقریر تھی جس میں وہ بھارت کا بیانیہ بیان کر رہے تھے، اس تقریر کا پاکستان کے شہریوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. تقریباً 100 اضلاع ملک کے ایک سروے ہوا ہے، اس میں 100 اضلاع کے لوگوں نے رائے دی ہے، اور یہ سروے جو ہے وہ گیلپ نے کیا ہے. اس سروے میں میاں صاحب کی تقریر کتنے لوگوں نے سنی، سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوا. تو ہر 5 میں سے ایک پاکستانی نے یہ کہا کہ اس نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سنی، ٹی وی پر اسی وقت سنی، براہ راست سنی، یا بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے سنی. لیکن ہر 5 میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس نے یہ تقریر سنی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی اس تقریر کو 20% لوگوں نے سنا ہے. پھر میاں صاحب کی جو رائے ہے اس سے کتنے لوگ متفق ہیں، جب اس بات پر سروے میں بات ہوئی تو 33% لوگ میاں صاحب کی رائے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر 39% نے اس رائے کو مسترد کر دیا. جو 20% خطاب سن چکے ہیں ان 20% میں سے 33% میاں صاحب کی رائے کے حامی ہیں، 39% مسترد کر چکے ہیں، اور جو 24 ہیں وہ مکسڈ رائے کے حامی ہیں. یعنی کہ وہ ان میں سے کچھ 39 میں شامل ہیں، کچھ 33 میں شامل ہیں. تو یہ دونوں نمبر بھی تھوڑا بہت بڑھ سکتے ہیں، پلس مائنس. اس کے بعد معیشت پر، جو حکومت پر میاں صاحب نے الزام لگایا کہ معیشت کو تباہ کر چکی ہے حکومت، اور اس وقت ایک عام آدمی کے لیے جو دونوں اینڈ سے ان کو میٹ کرنا جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہے. اس پر جب بات ہوئی تو اس پر میاں صاحب کی رائے سے اتفاق کیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکومت نے میکرو پر اچیو کیا ہے، مائکرو پر، ایک عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے حکومت کو یہاں ابھی اس عام آدمی کی حمایت حاصل نہیں ہے. 47% افراد نے اتفاق کیا ہے، 41% نے اختلاف کیا ہے کہ میاں صاحب نے جو ہے جو کہا ہے اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر کے رکھ دی اس حکومت نے. 41% نے اس بات سے اختلاف کیا ہے. میاں صاحب کی واپسی، یہ سب سے دلچسپ ہے. میاں صاحب واپس آئیں، واپس آ کر پاکستان میں مقدمات کا سامنا کریں. اس بارے میں 78% افراد نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے اور یہاں آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. وہاں بیٹھ کر تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میاں صاحب نے اگر یہ کہا ہے
کہ وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، انقلابی بن رہے ہیں میاں صاحب، تو واپس آئیں اور آ کر یہاں پر مقدمات کا سامنا کریں۔ 15% نے اس بات سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فوج، پاکستان کے سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس بات سے 51% جو ہیں وہ لوگ متفق ہیں کہ اس فوج مداخلت کرتی ہے۔ اس پر عمران خان صاحب بھی ماضی میں متفق ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس وقت فوج جو ہے وہ حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، فوج مداخلت نہیں کر رہی۔ 40% جو ہے وہ افراد غیر متفق ہیں فوجی مداخلت کے معاملے پر۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، یہ جو بغاوت کا مقدمہ ہے اس پر عمران خان صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیوں ہوا کہ یہ بغاوت کا مقدمہ ہوا۔ ان کے ترجمان ندیم افضل چند صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہمیں گندا کرنا چاہتا ہے، جو ہمیں باقاعدہ اپوزیشن کی، عوام کی نظروں میں، بین الاقوامی برادری کی نظروں میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو بالکل غدار ثابت کرنا اور ملک دشمن ثابت کرنا چاہتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے بہت برا امیج جائے گا، ایک۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے جو اس کی توجیہ پیش کی، یہ توجیہ بڑی دلچسپ ہے، بہت مختلف ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ باغی نہیں ہے۔ یہ اگر آپ مجھ سے لفظ باغی کے بارے میں میری رائے لیں تو بغاوت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بغاوت بڑی بہادری کا کام ہے۔ بغاوت جو ہے وہ آپ علم حق بلند کرتے ہوئے بھی بغاوت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں تسلیم نہیں کرتا آپ کی چیز کو۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن باغی نہیں ہے، یہ اپوزیشن چور ہے، ان چوروں کو باغی بنا کر پیش نہ کیا جائے۔ اور اگر یہ بھی ساتھ میں عمران خان صاحب اس رائے کے حامی ہیں کہ اس سے جو ہے ان کو فائدہ ہوگا، یہ ان پر بغاوت کا مقدمہ ہو جائے، ان کو باغی بنا کر پیش کر دیا جائے تو اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہوگا۔ یہ اپوزیشن چور ہے، یہ چور آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ہماری جماعت کا موقف ہے، ہمیں یہی موقف لے کر چلنا چاہیے، ان کو باغی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقدمہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا، تو اس اپوزیشن کو چور رہنے دیا جائے، یہ عمران خان صاحب کی رائے ہے۔ پھر اس کے بعد اپوزیشن کو اپنی پہلی ناکامی کا بھی سامنا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین جمع تھے اور یہ اپنے احتجاج میں مصروف تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تنخواہوں میں حکومت نے اضافہ نہیں کیا تو حکومت تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ جو پینشن کا معاملہ ہے، اطلاعات ہیں کہ پینشن ختم کر رہی ہے حکومت، بالکل سرے سے ختم کر رہی ہے، اور کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کو حکومت بالکل ختم کر رہی ہے اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ جمع تھے اور یہ احتجاج کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس احتجاج میں اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، کچھ چیزیں ٹیسٹ بھی ہو جائیں گی اور ہم چلتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں اور خطاب کر کے ان کے سامنے ہم اپنا موقف رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ پہنچے، وہاں پہنچ کے جو اپوزیشن کا رہنماؤں کا وفد تھا وہ احتجاج کرنے والوں کے ٹرک پہ چڑھ گیا اور وہاں ٹرک پہ جا کے انہوں نے تقاریر کی کہ ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، حکومت نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے اور آپ ڈٹے رہیں، آپ جمے رہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساتھ کھڑے ہوئے کہہ کر خطاب کر کے اتر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے ان سے مذاکرات ہو رہے تھے حکومت کے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ بات چیت تھی اس کا اعلان کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب آئے، قاسم سوری آئے، ان کے دیگر ساتھی آئے اور شہریار آفریدی صاحب آئے۔ ان لوگوں نے آ کر پھر دوبارہ کنٹینر پر چڑھ کر رات میں خطاب کیا اور ملازمین کو بتایا کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ یہ بتایا کہ یہ جو پینشن ہے یہ ختم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ جو ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں یہ ختم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ جو مظاہرین تھے یہ اس اعلان سے خوش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، یہ چلے گئے۔ تو اپوزیشن جماعتیں جو ان کو ڈٹے رہنے کا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہہ کر گئی تھیں، ان کو پہلی ناکامی کا سامنا ہو گیا اور یہ جو دھرنا تھا یہ فوراً ختم ہو گیا اور یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ دھرنا تھا، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اپنے مطالبات منظور کرائے۔ ان مظاہرین کو، ان ملازمین کو کامیابی ملی، اپوزیشن کو پہلی ناکامی مل گئی ہے، حکومت کے ان سے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے آنے والے دنوں میں ہمیں اس میں مزید پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آئے گی، یہ تو صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔